معمول کے مطابق یہاں پر تابکاری کی سطح ہے، تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ۔ گڈ مارننگ ہما، کیسی ہیں آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اب ایران کی اگر ہم بات کریں، ایران نے یہ تو کہا ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل پر اٹیک ہو رہے ہیں، آپشنز کیا رہ گئے ایران کے پاس؟ مذاکرات کو آنے پہ انہوں نے منع کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپشن کیا رہ گئے ہیں اور کیا کر سکتا ہے ایران؟ دیکھیے، ایران بہت اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ماضی میں بھی جب اس نے جواب دیا ہے تو اس کے جواب کے اندر یہ بات پنہاں ہوتی ہے کہ یہ ہماری سرخ خط ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایسکلیشن آف کانفلکٹ بھی نہیں چاہتا۔ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں ایران نے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ ایران نے ڈائریکٹ امریکہ کو ہٹ نہیں کیا، اسرائیل کو ہٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پبلک ڈپلومیسی پہ گیا ہے۔ وہ ماسکو میں، بیجنگ میں، استنبول میں انہوں نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے اپنا موقف کھل کر بیان کیا، لیکن جو لارجر کنسرن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ زمین ہموار ہو گئی کہ ایران این پی ٹی سے باہر نکل جائے۔ بہت سارے ممالک جو ہیں این پی ٹی کے سگنیچریز نہیں ہیں، وہ نیوکلیر پاورز بن گئے بشمول پاکستان اینڈ انڈیا، اور تو آپ نے دروازہ کھول دیا ایران کے لیے این پی ٹی سے باہر نکلنے کا۔ دوسرا، وہ تمام ممالک جو تھریش ہولڈ نیوکلیر پاورز ہیں اور اب تک رکے ہوئے تھے، وہ سب سوچتے ہوں گے کہ جی لیٹس جوائن دا نیوکلیر کلب، اگر ہم نیوکلیر کلب کا حصہ بنیں گے تبھی ہماری بقا ہے، ورنہ کسی بھی وقت دنیا کے طاقتور جو ہیں وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ سو جو ریسٹرین تھا ٹو بیکم اے نیوکلیر پاور وہ ختم ہوا ہے، اور یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا نقصان ہے یہ جو آپ کا آپریشن نائٹ ہیمر ہوا۔ ڈو یو تھنک کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ لیٹ سپوز جو دوسری کینڈیڈیٹ تھی، آئی فارگاٹ ہر نیم، وہ ہوتی کیا آج کیملا ہیرس، تو کیا آج حالات مختلف ہوتے؟ وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتی جو آپ نے ابھی گفتگو کی کہ اب سارے ملک یہی سوچیں گے مائٹ از رائٹ، ہم بھی نیوکلیر پاور بنے اور پھر اپنے آپ کو محفوظ کریں؟ جی، یہ ڈیبیٹ تو اس وقت بالکل جاری ہے۔ جتنے بھی سیریس آبزرورز اور ایونٹس ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا ہے یہ تو اپنی جگہ، اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ اسرائیل تو یہ تواتر کے ساتھ 1.5 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی ملوث ہو جائے، تو اسرائیل نے تو اپنا ہدف اچیو کیا ہے، پر دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا کیا نقصان ہوا، کیونکہ امریکہ نے تو اپنا میڈیشن رول جو ہے وہ ختم کر دیا، کیونکہ وہ حریف بن گیا، وہ پارٹی ہو گیا کانفلکٹ میں۔ ابھی جو لیٹسٹ تھوڑی سی بہتر خبر آئی ہے میرے خیال ہے وہ یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے ایران کے ساتھ۔ بٹ ہما صاحبہ، آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کانفلکٹ میں کود پڑے ہیں اور اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ B-2 طیاروں کا استعمال کر کے میزلز ڈراپ کیے گئے، اور ایران کی جو نیوکلیر انریچمنٹ اسٹیشنز تھے، پلانٹس تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، تابکاری ہو سکتی تھی، ریڈیشن دس کوڈ ہیو گون وے ورس، اور امریکہ جیسا اتنا طاقتور ملک اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر جو کہ کہتے ہیں کہ میں وار مونگرر نہیں ہوں، اور وہ بالکل امن کو ترجیح دیتے ہیں، ٹریڈ کو ترجیح دیتے ہیں، کتنی احمقانہ حرکت تھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمٹمنٹ ٹریپ میں ہیں ٹرمپ اپنی زیونسٹ لابی کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، اور ان کو لٹرلی اس میں گھسیٹا گیا ہے کہ وہ اس ڈائریکٹ بمبنگ کریں، اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ IAEA نے اور قطر نے فوراً یہ رپورٹ جاری کر دی تھی کہ جو تابکاری کے لیولز ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حملہ کیا گیا اس سے کوئی پرولیفریشن نہیں ہوئی، لیکن نیوکلیئر فیسلٹیز پہ حملہ کرنا ہی غیر آئینی اور غیر ذمہ دارانہ ایکٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایران میں لوگوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بالکل واضح طور پہ بتائیں گے کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا تھا نا کہ جی میں 2 ہفتے میں تک اٹیک نہیں ہوگا یا ہم کچھ نہیں کریں گے، تو ایران بالکل تیاری پہ تھا کہ یہ ضرور اٹیک ہوگا۔ تو یہی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ وہ وہاں سے اپنی کور کیپیسٹی، کور کیپیبلٹی کو ریموو کر چکے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چھوٹا ملک نیوکلیئر ایکوزیشن کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے ونریبل ہے، تو وہ آلٹرنیٹیو جگہ رکھتا ہے ذہن میں، اس کو وہاں جو دنیا کو پتا ہوتی ہے اس کے سوا، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی ایران ڈیڈ۔ جو سب سے خطرناک بات پہلی بار ایران کی طرف سے آئی ہے
وہ یہ ہے کہ وہ جنگ کو سی لینز پہ لے جائے, کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتا ہے تو آئل پرائسز ول شوٹ اپ, پوری دنیا امپیکٹ ہوگی اکنامکلی. تو اس وقت پہلی دفعہ ایران نے اسٹریٹ کو بند کرنے کا سمجھیے دھمکی دی ہے. آئی ایم ہوپنگ یہ سچویشن ریسٹرینٹ ہو جائے گی اور یہاں رک جائے گی اور مزید بے وقوف. اور اسٹریٹ آف ہارمز تک بات پہنچنے سے پہلے کوئی ڈی اسکیلیشن ہو جائے تو بہتر ہے تمام ممالک کے لیے, خطے کے امن کے لیے اور گلوبل امن کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.